اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا جاء أولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحشر کی پہلی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ الحشر جو ہے مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی دی گئی ہے۔ اسے الحشر اس لیے کہتے ہیں، اس میں الحشر کا لفظ آیا ہے والذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لأول الحشر۔ اس صورت میں بنی نذیر کے اخراج کا جو ہے واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی رہنمائی دی گئی ہے کہ اگر ناگزیر ہو تو دشمن کے پر روب ڈالنے کے لیے اس کے قرب و جوار میں کوئی درخت وغیرہ ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہیں جنگ کرنے میں، ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اور مال فے کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ اسی طرح منافقین کا طرز عمل بیان فرمایا گیا ہے، اور آخری رکوع میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو منافقین کے تین گروہ جو ہیں وہ موجود تھے، بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو ان سے آپ نے معاہدہ کیا کہ حملے کی صورت میں ہم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان تینوں قبائل نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کی جو ہے خلاف ورزی کی۔ بنو قینقاع نے بھی کی، اور وہ جنگ بدر کے بعد جو ہے جلا وطن کر دیے گئے۔ پھر جنگ احد کے بعد جو ہے جنگ احد کے اندر بنو نذیر نے بھی بدعہدی کی، اور جنگ خندق کے میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی۔ تو یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی مدینہ سے نکال دیے گئے، ذلت کے ساتھ نکال دیے گئے۔ تو اسی منظر کو اللہ کا قرآن ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہستی ہے، بڑی طاقتور ہستی ہے، زبردست ہستی ہے، بڑی زور آور ہستی ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کو، اپنی پاور کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کسی پر ظلم کیا جائے، بلکہ اللہ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جب وہ نہیں سنبھلتے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے اور انہیں مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مومن، سچا مسلم، سچا محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی بندگی اور پرستش سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔